تو امام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، کوئی ہے جو میری آواز پہ لبیک کہے۔ تو روایت کے فکرے ہیں کہ امام نے 3 بار یہ استغاثہ بلند کیا اور 3 استغاثوں پہ الگ الگ رد عمل ہوا۔ پہلی بار جب یہ استغاثہ بلند کیا تو راوی کہتا ہے کہ شہیدوں کے لاشیں تڑپنے لگے، آواز آئی آقا اگر ہمیں زندگی ملے تو 1000 بار ہم آپ پہ قربان ہو جائیں۔ اجرکم اللہ ملک الغم ریاض کو سوائے ابن حسین کے عزادارہ میں مظلوم کربلا۔ پھر راوی کہتا ہے پھر امام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ روایت کی فکرے ہیں کہ سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی تو پھوپھی اماں یہ تو کسی مظلوم کی آواز لگ رہی ہے، اماں یہ کون ہے جو اتنی مظلومی سے استغاثہ کر رہا ہے؟ کہ سید سجاد آپ نے پہچانا نہیں، یہ آپ کے بابا کی آواز ہے۔ کہ اماں میرا بابا اتنا مظلوم ہو گیا، چچا عباس کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے، اور محمد کہاں ہے؟ سجاد سب شہید ہو گئے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا روایت کی فکر ہے کہ سید سجاد کونیوں کے بل خیمے سے باہر آئے اور کہا پھوپھی اماں مجھے نیزہ دیجئے، میں اپنے بابا کی آواز پر لبیک کہوں گا، میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں۔ امام حسین نے دیکھا کہ در خیمہ پہ سید سجاد نکل آئے، آواز زینب میرے سجاد کو روکو، نسل امامت اسی سے آگے بڑھے گی۔ روایت کے فکرے ہیں کہ شہزادی نے سید سجاد کو سنبھالا، امام پہ غش طاری ہوا، اندر لائی اور امام غش کے عالم میں ہیں۔ پھر ایک مرتبہ استغاثہ بلند کیا امام نے، حل من ناصر ینصرنا۔ عزادارو اب سنو گے اس استغاثے کا اثر کس پہ ہوا؟ 6 مہینے کے علی اصغر نے اپنے آپ کو دیوارے سے نیچے گرا دیا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ امام نے شورے کے لیے سنا، خیمے کی طرف آئے کہ زینب کیا ہوا، کوئی بچہ مر گیا؟ کہ نہیں بھیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو دیوارے سے نیچے گرا دیا ہے۔ امام خیمے میں آئے کہ لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو۔ علی اصغر کو آغوش میں لیا، آغوش میں جیسے علی اصغر آئے نگاہوں میں کچھ باتیں تھیں، بابا مجھے مکتب میں لے کے چلیے۔ امام نے کہا اے علی اصغر تم کیا کرو گے مکتب میں جا کے؟ اے میرے بچے نہ تم لڑ سکتے ہو، نہ تیر چلا سکتے ہو، نہ تلوار چلا سکتے ہو، نہ گھوڑے پر بیٹھ سکتے ہو۔ کہ بابا میں نے مانا کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا جو علی اکبر نے کیا ہے، بابا وہ کام نہیں کر سکتا جو چچا عباس نے کیا ہے، بابا لیکن مکتب میں لے کر تو جاؤ، میں وہ کام کروں گا کہ ہمیشہ کے لیے تاریخ مجھے یاد رکھے گی۔ سب نے تیروں تلوار سے حملے کیے ہیں، بابا میں اپنی مسکراہٹ سے دشمن کو زہر کر دوں گا۔ اجرکم اللہ ملک الغم ریاض کو سوائے ابن حسین کے ہم کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، امام نے کہا میرا باپ لاؤ علی اصغر کو تیار کر دو اور میں علی اصغر کو میدان میں لے کے جا رہا ہوں، اتمام حجت ہو جائے۔ عزاداروں اب علی اصغر کو لے کر میرا باپ اندر گئی۔ بس یہ 3 وصیتیں سن لیجئے اور انشاءاللہ جب جب سوچیں گے تب تب رونا آئے گا۔ عجب درد انگیز وصیتیں ہیں۔ فرماتی ہوں میرا باپ علی اصغر کو تیار کیا، ہرا کرتا پہنایا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو اب علی اصغر کے نام سے یوم منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں حضرت علی اصغر کے نام سے دن منایا جاتا ہے اور اس موقع پر ہرا کرتا بچوں کو پہنایا جاتا ہے۔ یہ وہی میرا باپ کی سنت ہے جو ہم آج اپنے بچوں کو ہرے کرتے پہنا رہے ہیں۔ میرا باپ نے علی اصغر کو ہرا کرتا پہنایا تھا۔ اس کے بعد کا اصغر ماں کی 3 وصیتیں ہیں بیٹے، یہ 3 وصیتیں یاد رکھنا بس، اور اس کے بعد میدان میں جاؤ، ماں تمہیں روکے گی نہیں۔ پہلی وصیت سنو گے عزادارو، میرے باپ نے کہا علی اصغر کیا کر رہے ہو؟ جب دادی زہرا کے پاس جانا تو ماں کی شکایت نہ کرنا کہ اماں نے نیل دل کا پیاسا میدان میں بھیج دیا تھا،
کامیابی سے اس کے بعد کہتی ہیں کہ اصغر میری دوسری وصیت یاد رکھنا، اے بیٹا جب یہاں سے جاؤ گے نا جام شہادت نوش کر کے تو وہاں دادا علی مرتضیٰ سر پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ دادا علی مرتضیٰ جام آپ پیش کریں تو میرے بچے پانی نہ پینا، بابا کے آنے کا انتظار کرنا، 3 دن کے پیاسے ہیں تمہارے بابا، اجرکم اللہ، میرا کوئی غم نہ گیا آپ کو سوائے غم حسین کے، آخری منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں میرے بچے آخری وصیت یہ ہے کہ دیکھو اصغر جب میدان جنگ میں جاؤ گے ہرملا کا تیر آئے گا تو اے میرے بچے ابھی تک جتنے بھی شہداء مقتل میں گئے ہیں وہ شہید ہو گئے مگر امام کے کوئی زخم نہیں آنے دیا۔ اصغر اپنی زندگی میں بابا کو زخم نہ آنے دینا، جب تیر آئے تو اپنی گردن پہ آگے بڑھ کے اسے روک لینا، بابا کے تیر نہ لگنے پائے۔ عزاداران مظلوم کربلا روایت کے فطرے ہیں کہ جب میدان کربلا میں حسین پہنچے علی اصغر کو لے کر اب ہرمارا نے تیر چلے کمان میں جوڑا، چاہتا ہے کہ وہ تیر چلائے لیکن روایت کے فطرے ہیں کہ خیمے کی طرف نظر پڑی کہ آگے تھا ایک 4 برس کی بچی قرآن سے پہلے فریاد کر رہی تھی، ارے ظالم میرا 6 مہینے کا بھائی 3 دن کا پیاسا ہے، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے، بھاگے کے لیے اعلان کر دیتی کہ ہمارا آئے گا، آپ کو زہرا کو پرسہ دینا ہے، رماب کو پرسہ دینا ہے، شہزادی زینب کو پرسہ دینا ہے، وقت امام کو پرسہ دینا ہے، آخری جمعے مجلس تمام ہو رہی ہے۔ روایت کے فطرے ہیں کہ ایک مرتبہ ہرملا کا تیر چلا اور جب علی اصغر کی طرف آنے لگا تو ماں در خیمہ پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی منظر، پکار کے کہا کہ اصغر تیر آ رہا ہے، اے میرے بیٹے بابا کی تیر نہ لگ جائے۔ جیسے ہی تیر آیا محمد کے علی اصغر نے اپنی گردن پہ لے لیا، بازو امام حسین بھی زخمی ہو گیا، اصغر نے زبان پہ زبانی میں کہا اللہ مجھے معاف کر دینا، تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی۔ اللہ مولا کوئی غم نہ دے، بس آخری فکرہ مجلس تمام ہو رہی ہے۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد اب حسین علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف آئے، جب خیمے کی طرف آئے تو یہ وہ منزل تھی کہ حسین بار بار کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا قضائہ و تسلیم